السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت کی جانب سے ایک تنظیم بنائی جاتی ہے جس کو PTA کہا جاتا ہے، پیرنٹ ٹیچرز ایسوسیشن۔ اس سے پہلے بھی کچھ پیرنٹس اس میٹنگ کا حصہ رہے ہوں گے اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک ریکویسٹ ہم نے ہمیشہ کی، آج دوبارہ کر رہے ہیں کہ وقت کا اگر خیال رکھیں تو آپ بھی لوگوں کو سہولت ہوگی، کیونکہ ہم تو وقت سے پہلے یہاں موجود رہتے ہیں لیکن منتظر رہتے ہیں کہ والدین آ جائیں تو پھر گفتگو ہو، تاکہ سب اس گفتگو میں شامل ہو سکیں۔ آج ہم نے تھوڑا سا اس میں ایک اضافہ کیا ہے، اور وہ اضافہ اس لیے کیا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے پوری دنیا، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ایک وبا کی وجہ سے جو حالات دیکھ رہی ہے اور اس میں بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں، ہم نے اس سال کو عنوان دیا ہے ہمارے کہ بجائے لفظوں کے زندگی بولے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس نقصان کا ذکر نہ کرتے ہوئے آگے ہماری محنتوں سے ہم اس میں کیا تبدیلی بہتر طور پہ لا سکتے ہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً اس میں کچھ بچے، کچھ اساتذہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں حفظ مراتب کا اہتمام کیا ہے، اور یہ آیت بھی ہم جانتے ہیں کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے، انبیاء کے بھی وہ درجے بتاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس نبی کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس حساب سے ہمارا کردار معاشرے میں انفرادی نہیں، اجتماعی ہونا چاہیے۔ چاہے آپ گھر پر کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی پروفیشنل فیلڈ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا کردار اور اخلاق لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہونا چاہیے۔ اور قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج ہماری جو ایک سماج میں جو ایک مزاج بن رہا ہے، میرا گھر میرا دسترخوان، میں، ہم کا تصور نہیں ہے۔ تو جو جماعت کی اہمیت ہے، باجماعت نماز کی جو اہمیت ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوں، بلکہ وہ یہ تربیت ہے کہ آپ کے آس پاس آپ سے ملنے جلنے والے، آپ کے جاننے والے کوئی بھی اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ ہاتھ بڑھا کر ان کو اپنے برابر لے آئیں۔ اور یہ کوشش اگر ہم میں سے ہر ایک کرے، اور کسی ایک کے لیے کرے، زیادہ کے لیے نہ صحیح، تو بھی اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ کیونکہ اس پر ذرا زیادہ جو بات ہے ٹیکنیکل، آگے تو میری گفتگو آپ سے رہے گی تھوڑی سی، لیکن الماس مس کو میں کہوں گی، اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس مجلس کا بابرکت آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو، جو ہمارے ایک استاد ثاقب سر یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری باقاعدہ میٹنگ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ PTA کی جو اہمیت ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ PTA یعنی پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن، اس میٹنگ کا جو انعقاد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کے درمیان میں ایک رابطہ قائم ہو سکے۔
اس مقصد کے تحت جو ہے یہ میٹنگ رکھی جاتی ہے، کیونکہ جو ہے چاہے وہ تدریسی عمل ہو یا طالبات کی ہمہ جہت ترقی کی بات ہو، دونوں باتیں اس وقت تک جو ہے ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک اساتذہ اور والدین مل کر کوشش نہ کریں۔ یک طرفہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہے، دونوں طرف سے اگر کوشش ہوگی تبھی جو ہے طالبات کی ہمہ جہت ترقی ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ PTA میٹنگ منعقد کی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے۔ اسکول میں جو ہے تقریباً 16 سے 1700 طالبات ہیں، ہر ایک طالبہ تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے ہم ہر کلاس سے کچھ پیرنٹس کو منتخب کرتے ہیں تاکہ ہم ہماری بات جو ہے آپ تک پہنچا سکیں، اور آپ کا یہ کام ہے کہ وہ ہماری باتوں کو دیگر جو دوسرے پیرنٹس ہیں ان تک کے پہنچائیں، اور جو ہے تعاون، آپ کا جو تعاون ہے وہ ہمیں حاصل ہو، جس کی بدولت، جس کی مدد سے جو ہے ہم بچوں کی ترقی میں جو ہے یا بچوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے جو ہے کوشش کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بات بھی امانت ہوتی ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے سن کے جاتے ہیں اور اگر آپ نہیں پہنچا رہے ہیں تو آپ پھر اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کو پوری کلاس سے چنا گیا ہے تو اس کلاس کے تمام پیرنٹس تک یہ بات پہنچانا آپ کی بھی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ 2-3 باتیں جو ہے میں بہت شارٹ میں لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ضروری ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے لرننگ ہیبٹس۔ اسکول سے جو بھی کام دیا جا رہا ہے اس کو گھر پر کروانا۔ اس میں ایک چیز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ باتیں تو میں آج میسج مل گیا ہو شاید 5ویں کے سبجیکٹ ٹیچرز کو، اگر نہیں ملا ہے کسی کو تو میں چھٹی کے بعد 15 منٹ ان سے آج بات کروں گی انشاءاللہ۔ اور اسکول جب چلتا ہے نارمل صبح 7 سے 1 کے درمیان جتنا بھی وقت، یقین جانیے آپ اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں اسکول میں، تو اس لیے اس کا اندازہ والدین کو گھر پر نہیں ہوتا۔ اس لاک ڈاؤن میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا لکھنے دے رہے ہیں، وہ سب ہم یہاں کرواتے ہیں۔ چونکہ فزیکلی بلانا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر پر لکھنا پڑے گا، کاپیوں میں جب لکھیں گے تو بچے پڑھ پائیں گے، تو یہ ذہن جو ہے نا بنانا پڑے گا کہ اتنا ہی کام ہم اسکول میں بچوں سے کرواتے رہے ہیں، اور وہ بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق نصاب ہوتا ہے۔ ان کو 10ویں کا تو نہیں پڑھائیں گے ہم 5ویں میں، لیکن 5ویں کا تو پڑھائیں گے نا۔ تو وہ کام جب گھر پر کرنا پڑ رہا ہے، اور مطلب میں یہ کسی کو طنز نہیں کر رہی، حقیقت بیان کر رہی تاکہ بات آپ کو سمجھے، تو وہاں پر والدہ کو اگر 3 گھنٹے بیٹھنا پڑ رہا ہے تو ان کو لگ رہا ہے بہت رائٹنگ ورک ہے، وہ کام ہم یہاں کرواتے رہے ہیں ہمیشہ سے۔ اور میں سمجھتی ہوں اگر یہ ہیبٹ بن گئی ہے تو یہ بہت فائدہ مند ہے بچوں کے لیے۔ آپ ان کی نگرانی اسی طرح آگے بھی جاری رکھیں۔ سیلف اسٹڈی کا ٹائم گھر پر ہونا چاہیے۔ اگر بچہ اسکول بھی آتا ہے تو ٹیوشن کا تو ہم کبھی بھی فیور نہیں کرتے، وہ آپ کی مرضی، اس سب کو چھوڑ کر سیلف اسٹڈی کی اگر عادت ابھی سے بنے گی تو ہائر اسٹڈیز میں ان کے لیے آسان ہوگا۔ آج بھی میں نے ڈانٹا ہے 10ویں جماعت کو، میں جب نکلنے لگی تو ابھی ہم سب جانتے ہیں ہمارے امتحانات بھی ہیں آگے 9th اور 10th کے، تو میں نے نصاب وغیرہ سب پڑھا دیا، بتا دیا، لکھا دیا، اور نکلنے لگی میں تو ایک بچی، میں نے پوچھا کسی کو ابھی بھی کچھ پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں، تو ایک بچی نے کھڑے ہو کے کہا الماس کہ آپ نے رباعی کے جواب نہیں لکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی نظم 4 مصرے کی رباعی اور اس پر 2 سوال ہیں آسان سے، یعنی اتنی اسپون فیڈنگ کی عادت ہے بچوں۔ 10ویں جماعت میں آپ 2 جواب نہیں لکھیں گے، کوئی اسکول اتنا رائٹنگ ورک نہیں کرواتی جتنا ہم کرواتے ہیں۔ ہم تو دے رہے ہیں کہ دیکھ کے لکھیے، وہ یہ بھی زحمت نہیں کرتے ہیں، آپ معلوم کر لیجئے، میں ایسے ہی بات نہیں کر رہی ہوں۔ تو میں بچوں کو یہ کہہ رہی ہوں اب کہ کچھ چلو کہیں دقت آ رہی ہے ہم موجود ہیں، لیکن 10ویں جماعت میں بھی اگر آپ خود سے جواب اقتباس کو دیکھ کر نہیں لکھ سکتے تو پھر ہم نے سیکھا کیا 10 سال میں؟ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بچے ابھی سے ایسی محنت کریں کہ آگے وہ خود سے سارے کام کر سکیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے لکھائیے، اور بچوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بچہ جو لکھنا شروع کرے تو 3 گھنٹے قلم نہ ہٹائے، آپ بریک دیجیے ان کو ایسا ماحول فراہم کیجیے
کیجیے کہ وہ خوشی خوشی وہ کام کرنے پہ آمادہ، ان کو بوجھ نہ لگے. ہم بھی اتنے سارے کام لے کے چلتے ہیں، گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کے علاوہ کچھ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے اضافی، کہ اگر ہم ان کو بوجھ سمجھنے لگے جنید صاحب، تو یہ تو الحمدللہ میں روز ایک شکرانہ اگر ادا کر دوں تو کم ہے کہ میں ان خوش نصیب ہیڈ ماسٹرز میں سے ہوں جو ابھی تک بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کی دوا نہیں لیتے ہیں. آپ سے 2-4 نہیں سنبھل رہے ہیں، مجھے 1800 دیے ہیں نا آپ نے ماشاءاللہ سے. آپ سوچیں یہ کوئی معمولی بات ہے معمولی لگتا ہے آپ کو؟ وہ ہم کو بالکل معمولی لگتی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم نے اس کو سوار نہیں کیا ہے. ہم نے سوچا کہ اللہ نے موقع دیا ہے ہم کو کچھ زیادہ کرنے کا، کچھ لوگوں کی زندگی میں اچھی تبدیلی لانے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت دیتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. تو چیزوں کو مشکل مت بنائیے. آج کی میں بات آپ سے شیئر کروں، میں نے ایک سوال تھا کتاب میں ہی کہ اپنے گھر سے پولیس اسٹیشن تک کا فاصلہ کتنا ہے معلوم کیجئے. تو جب میں نے چہرے دیکھے، ہمارے بچے عادی نہیں نا ایسے سوالات تھے، وہ تو خانہ پوری جوڑیوں میں خوش ہو رہے ہیں نا، 1 نمبر مل گیا، 2 نمبر، والدین بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہارے یہاں آدھا کیوں کٹ گیا. لیکن ان کا کریٹیکل تھنکنگ جو ان میں آنا چاہیے، جو آگے کے ان کے کریئر میں کام آئے گی نا، تو وہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں کتاب کی، میں اساتذہ سے بھی کہوں گی کہ اس کو اسکپ نہ کریں. کچھ گروپ میں ابھی 2 لوگ شامل ہوئے ہیں، ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا، جنید سر اور الباس مس، کہ کام کیسے ہوتے ہیں. میں وہ ڈیٹیل ابھی یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. تو جب یہ سوال میں نے بچوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ نے کاپی میں یہ نہیں لکھا ہے اور آپ کو لکھنا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ آفت آن پڑی. مراٹھی کا کوئی ٹیچر ہے کہ ہاں آبھار پڑھلا، یہ کیفیت تھی بچوں کی. تو میں نے کہا بھائی گوگل میپ کس لیے ہے؟ گوگل میپ کس لیے ہے؟ 2 منٹ میں آپ لکھ لیں گے نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو چیزوں میں، کاموں میں آسانیاں پیدا کرنا. بلکہ میں نے تھوڑا سا ان کو ریلائز کرنے کے لیے کہا کہ ہم ہمیشہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ کوئی کام آئے تو وہ کیسے آسانی سے ہوگا، اس کا پہاڑ نہیں بنا لینا ہے. تو میں بڑی شکر گزار ہوں میرے کولیگز کی پچھلے، کہ انہوں نے مجھے ایک بہت اچھا نام دیا تھا. جس اسکول سے مجھے یہاں بھیجا گیا، وہ ساتھیوں نے مجھے بہت اچھا نام دیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم صرف اپنا کام نہیں کرتے تھے آسانی سے، بلکہ کسی کو مشکل پیش آتی تھی اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے نام دیا تھا زندہ تلسمان. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ بہت صحیح نام دیا تھا انہوں نے مجھے. کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آپ نیت کیجیے اور خوشی سے کام کیجیے. چاہے وہ آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہم اکتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی مزاج خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب انسان ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی یہاں پر فرشتہ نہیں ہے. ہمارے سب کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن ہماری خوبیاں ایسی ہوں کہ وہ کمزوریاں ان میں چھپ جائیں. اور اس میں سب سے بڑی پرائرٹی، چاہے ٹیچر ہو، دیکھیے دنیا میں بچے سے 2 ہی لوگ مایوس نہیں ہوتے، ایک اس کی ماں، دوسرا اس کا استاد. یہ 2 لوگ اگر جمے ہوئے ہیں تو کوئی چیز مشکل نہیں. مسلسل اخبار میں انٹرویو آ رہے ہیں، جو بچے کامیاب ہو رہے ہیں ان کے، تو وہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملی ہے. وہ کامیابی کبھی بھی ایک دن میں نہیں ملتی، مل ہی نہیں سکتی. تو یہاں سے محنت کرنی پڑے گی. میں نے اس سے پہلے بھی کچھ پیرنٹس سے بات کی ہے. آج دوبارہ میں نے 5ویں کے ان بچوں کو بلایا جنہوں نے دراصل ہم کو حوصلہ دیا ہے کہ ان حالات میں بھی انہوں نے اساتذہ کی ہدایات پر عمل کیا، اور بالخصوص ان کے والدین دونوں رہے ہوں، ایک ہوں، جو بھی ہوں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بچوں کے پیچھے اتنی توجہ دی. اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی آج ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کلاس ٹیچر کو ضرور بتائیں ہفتے بھر میں، ہفتہ بھر کافی ہے میرے خیال سے، کہ ان بچوں کی آگے کی کیا پلاننگ ہے، آپ کی کیا گول ہے. صرف 5ویں سے 6ٹھی میں جانا نہیں ہے، وہ یہیں سے محنت کی ضرورت ہے. آپ پلاننگ بتائیں گے تو ہم اس حساب سے اس کو گائیڈ کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے. تو پہلی میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے لرننگ ہیبٹس پہ دھیان دیجیے. گھر پر ان کی نگرانی ضروری ہے، چاہے اسکول آن لائن چل رہا ہو چاہے آف لائن چل رہا ہو، کیونکہ وہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. اور حکومت کے جو احکامات ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں
ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اور اس میں آپ اگر دوسرا پہلو دیکھیں گے کہ اس بہانے ہم آن لائن جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس سے واقف ہوئے، کیونکہ آگے جب یہ بچے جائیں گے 12ویں کے بعد یا گریجویشن کے بعد تو بہت سے کورس آن لائن ہیں، اس میں لیکچرز آن لائن ہیں، تو یہ بچوں کو تو موقع مل گیا۔ ہم جب 5ویں میں پڑھتے تھے ہم کو تو ماؤس اور کمپیوٹر نہیں پتہ تھا، آنیسٹلی اسپیکنگ، تو یہ بچوں کو تو ابھی موقع مل گیا کہ وہ اس ٹیکنالوجی سے آگاہ ہو گئے، کیونکہ آنے والی دنیا جو ہے مسلسل سائنس اور ٹیکنالوجی میں تغیرات کی دنیا ہے، اور یہ دنیا میں جتنا کچھ ہو رہا ہے سوچیے اس میں آپ کا حصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وقت کا بھی حساب لے گا، آپ کو اولاد جیسی نعمت دیا ہے تو اس کی تربیت کا حق کتنا آپ نے ادا کیا وہ بھی پوچھے گا۔ ہمارے یہاں ایک لاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آسائشیں فراہم کر دینا، اس میں ہمارے بچے کاہل ہو رہے ہیں۔ میں بہت صحیح بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ہمارے بچوں کو ایفرٹس لیس لائف کی ہم عادت ڈال رہے ہیں، تو اس لیے جہاں تھوڑا سا کچھ 19-20 ہوتا ہے وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ پرانے وقتوں میں لوگ علم کی جستجو میں کیسے سفر کرتے تھے اور کیسی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، آپ کو اگر لکھنا پڑ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا مسئلہ ہو گیا، تو یہ پہلوؤں سے بچوں کی ذہن سازی کیجیے۔ آج جب بچیوں کو میں نے بتایا تو وہ 5 منٹ حیرت کا اظہار ہوا کلاس میں کہ جب میں 10ویں جماعت میں یہاں پڑھتی تھی، میں اسی اسکول کی طالبہ ہوں، تو صبح 9 سے 7 تک ہم اسکول میں رہتے تھے، صبح 9 سے 7 تک اسکول فل ڈے ہوتا تھا، کھانا کھانے گھر جاتے تھے، ریشما آپا واپس آتے تھے، 9 سے 10 ایکسٹرا کلاس چلتی تھی، اور 5 سے 7 میرٹ اسٹوڈنٹ کی ایکسٹرا کلاس چلتی تھی جس میں بھی ہم رہتے تھے۔ ہمارے والدین کو کبھی نہیں آنا پڑا کہ بچہ گھر نہیں آیا، بچے کو کبھی چکر نہیں آئی، بھوک نہیں لگی، گھر جا کر جتنی حاضری صبح رہتی تھی کلاس ٹیچر کو کبھی دوبارہ حاضری نہیں لینا پڑی کہ صبح میں 45 تھے تو ابھی 40 تو نہیں ہو گئے، کوئی گھر پہ کھانا کھا کے سو گیا ہے۔ تو تربیت گھروں کی تھی، تب یہ اسکول سے ایسے لوگ فارغ ہو کے گئے۔ آج اس کے مقابلے میں اسکول میں بے پناہ سہولتیں ہیں، جو اس وقت پڑھے ہیں، اس اسکول سے پہلے پڑھے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوگا۔ آج بے پناہ سہولتیں حکومت کی طرف سے الگ اور ہماری جانب سے الگ، اور اسی سلسلے میں آج جو ہم بچوں کو ہدیہ دے رہے ہیں وہ ہدیہ ویسے دیکھا جائے تو بہت بڑا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک حوصلہ افزائی کے طور پر کہ انہوں نے یہ محنت کی ہے تو اس کا ان کو احساس ہو اور آگے اس سے زیادہ محنت کریں اور دوسرے لوگ اس سے دیکھ کر ترغیب حاصل کریں۔ یہ بچے کر سکتے ہیں تو دوسرے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کو اللہ نے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، ان بچوں کو وہی ٹیچرز پڑھا رہے ہیں جو دوسرے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی وہی دیا جا رہا ہے جو دوسرے بچوں کو دیا جا رہا ہے، تو فرق کہاں ہو رہا ہے؟ محنت میں ہو رہا ہے۔ اگر وہ بچے بھی محنت کریں گے، والدین توجہ دیں گے تو ہماری پوری اسکول اسی طرح کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسکول سے جو ریسورس دیے جا رہے ہیں اس میں کبھی ڈیفرینسیشن ہوا نہیں اور وہ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے ہر بچہ اہم ہے اور اس کی شاید میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، کیونکہ میں جو کہہ رہی ہوں پورے اعتماد سے اور پورا سچ ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جتنا کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں اتنا ہی اپنے طالبات کو یا طلباء کو بھی، تو میری طرف سے تو انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جو رول آپ کو پلے کرنا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے، ورنہ والدین کے حقوق اتنے کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک، لیکن کس لیے ہے؟ تربیت کے لیے ہے، کیونکہ تربیت میں اس کی زندگی پوری لگ جاتی ہے، تربیت ختم مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ نے سب کچھ سکھا دیا، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ 100 بار بولنا پڑتا ہے بچے کو عادت ڈالنے کے لیے بسم اللہ بولو، تو وہ ماں ہی کا جگر ہوتا ہے نا، اسی لیے وہ قدموں کے نیچے جنت ہے۔ والد کی بھی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ماں کی اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، ہر بچہ جو ہے وہ ماں کے وجود کا حصہ ہے، اور ماں جو سوچے گی وہ جیسی ہوگی اس کا زیادہ اثر بچے پر ہوتا ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہے آپ، سن رہا ہے آپ، تو یقیناً اس کی نقل کرنے والا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے دنیا میں سب سے اچھا کوئی ہے تو وہ میرے امی ابا ہیں،
اس کے بعد جب اسکول آتا ہے تو اس کو لگتا ہے ٹیچر نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ 3 لوگ تو بہت اہم ہیں اس کی زندگی میں, اور یہ 3 ٹھیک سے رہیں گے تو بچہ اپنے آپ تربیت پاتا چلا جائے گا. اور ہر مطلب میں نے سنتی بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی سنتی ہوں, میں خطبات میں اور اس میں مبلغین جو باتیں کرتے ہیں اس پر عمل اگر 10% بھی ہو جائے نا تو ان باتوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. ہم بھی ایک کان سے سنتے ہیں, اور آپ کے پاس کتاب ہدایت موجود ہے, ترجمے سے پڑھیے. بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں زیادہ مت پڑھیے, 1 رکوع پڑھیے, ترجمے سے پڑھیے, وہ ہدایت کے لیے, ناظرہ کا ثواب اپنی جگہ. تو یہاں پر میں اپنی بات مکمل کر رہی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو ہم ان کو موقع آج دینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بچوں کو فیلسٹریٹ کریں گے. بہت شکریہ جن کو سننے کے لیے میں ہمیشہ بےتاب رہتی ہوں, ان سے بہت انسپائر ہوں, اور چاہتی ہوں کہ بچوں کو بھی اس کا فائدہ بھی کیونکہ میں ایسے چاہتی ہوں کافی ہو جاتی ہوں, اور جب آپ کچھ کہتی ہیں تو کافی ہوش میں آ جاتے ہیں ہم لوگ, لیکن گھر جانے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش ہے ہم لوگ کی. السلام علیکم. مومن گرلس کا سفر میرے ساتھ بہت لمبا رہا ہے, کیونکہ میں خود بھی یہیں سے پڑھی اور میری 3 بیٹیاں یہیں سے پڑھی. ایک تو پڑھ کر نکل چکی ہے اور 2 ہیں ابھی, ایک 10th C میں ہے اور ایک 5th B میں ہے, جن کو بہت اچھی فیلنگس ہیں یہاں سے ہوتی ہے. مومن گرلس کے ٹیچرس کو بہت پسند ہے. منظر ٹیچر کی بہت تعریف کرتی ہے میری بیٹی کہ بہت اچھی ٹیچرس ہیں, ان سے بہت زیادہ اس کو ہے مطلب اٹیچ ہے. بس اس کو بھی مطلب یہی ہے کہ میں یہاں کی ٹیچر بنوں, مومن گرلس میں ٹیچر بنوں. اللہ. السلام علیکم. آپ نے لوگ کو اتنی اچھی اسپیچ دی ہے, اللہ تعالیٰ سارے پیرنٹس کو آپ کی اسپیچ دل میں اتار دیں, اور جو آپ چاہتی ہے وہ پورا ہو جائے آپ کا مقصد, اور ہم پیرنٹس بھی اس پہ پوری کوشش کریں کہ ہمارے بچے آپ جیسے بن جائیں. السلام علیکم. میری 2 بیٹیاں یہاں الفلق سے آئی ہوئی ہیں, تو انہیں یہ اسکول بہت پسند آیا. یہاں کا ماحول, یہاں کے ٹیچرس بہت اچھا لگا ان کو, یہاں کا پڑھانے کا انداز بہت سارا بڑے نالج دیتے ہیں بچوں کو, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, سب کچھ ان کو بہت اچھا لگا. اور ہم یہاں سے تو سن کر جاتے ہیں, ہم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. آپ کی سب باتیں بہت ہی سب آموز ہیں ہمارے لیے. جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک چیز میں آخری بتا دوں کہ ہم اکثر جب بچیوں سے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس پہلا جواب ہوتا ہے ڈاکٹر. اس میں B پلان ضرور سوچیے کہ اگر وہ نہیں تو پھر کیا, یہ پہلے سے سوچنا ہے ہمیں. اس کے بعد ایک چیلنج آپ کو لینا ہے کہ آپ اپنے اطراف میں کسی ایک کی سوچ میں تبدیلی لائیں. یہ چیلنج آپ کو لینا ہے, چاہے وہ اس اسکول کے پیرنٹ ہوں, چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں, چاہے آپ کے پڑوسی ہوں. ہر کوئی یہ ایک چیلنج لے کہ وہ بچوں کی تعلیمی منصوبہ بندی کو لے کر ان کی سوچ میں ایک اچھی تبدیلی لائے. تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا تو کوئی کار خیر ہو نہیں سکتا. اور میرا مقصد آپ کو بلا کر صرف اپنی بات کہنا نہیں ہوتا. میرے لیے یہ چیلنج ہے کہ کوئی دن ایسا ہو کہ میں خاموش رہوں اور آپ سب بول سکیں. یہ میرے لیے چیلنج ہوگا, کیونکہ جب یہ اعتماد آپ کے اندر آئے گا تو آپ کے بچوں میں آئے گا. اس سے نقصان ہو رہا ہے. بات کہنے کا طریقہ اور سلیقہ ہو تو ہر بات مانی جاتی ہے, موقع دیکھنا چاہیے. وہ مصلحت اتنی تو ماؤں میں آنی چاہیے نا. میں بھی جب اپنی بات انتظامیہ کے سامنے رکھوں یا کسی کے سامنے رکھوں تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مناسب موقع کہاں ہے اور میں اس کو کیسے رکھوں. اور اس میں دیکھیے عاجزی لہجے کی, آپ کی اچھی بات بھی بری لگے گی, آپ کا لہجہ اچھا نہ ہوگا. آپ غصے میں بولیں گے تو کوئی نہیں سنے گا نا. تو نرمی اور عاجزی سے آپ بات کہیں کہ ذرا دیکھیے تو صحیح, تو سامنے والا کچھ تو کان دھرتا ہے کہ نہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک سیشن میں پیرنٹس کے لیے رکھوں الماس, ایک ایکٹیویٹی پیرنٹس کے لیے رکھیں گے ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جس سے شاید وہ کچھ گین کر کے جائیں. اور آپ بھی, میری آخری بات, آخری کہتے کہتے اگلی آ جاتے ہیں کہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ بھی آگے پڑھ سکتے ہیں, ہمارے پاس آئیے. اور یہ میں زبانی نہیں کہہ رہی ہوں, ہمارے پاس آئیے. یقین مانیں آپ,
अगर किसी ने एसएससी करके छोड़ दिया उसको भी बता देंगे रास्ता, किसी ने ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया उसको भी बता देंगे। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स बेइंतहा सब कुछ मौजूद है वालिदैन के लिए भी। मुझे बहुत खुशी होगी, 2 चैलेंज मैंने अपने लिए लिए। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और दूसरा कि कोई एक आज ही मुझे नाम दे दे कि वो आगे कुछ पढ़ना चाहते, तो ये मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी और मोटिवेशन होगी। और इसलिए मैं वालिद साहब से भी मुखातिब हूँ, इल्म के लिए कोई कैद नहीं है। पहली वही इकरा कह के अल्लाह ने सब कुछ कह दिया है, हम समझ नहीं पाए, और वो ऐसा पहाड़ ढोना नहीं है। देखिए टीचर का रोल इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कहा है कि मैं कुछ हो या ना हो टीचर अच्छी हूँ। और ये मैंने नहीं कहा, मुझको जानने वाले सारे लोगों ने मुझे कहा, तो मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कि शायद ये बात सच है। क्योंकि आज भी वहाँ के इंतज़ामिया के लोग जब यहाँ आते हैं मोहब्बत में, अपनाइयत में, उनका ये जुमला रहता है, आप भी तो आ गए ना वहाँ से यहाँ। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि सर मैं तो ऐसे ही ग्राउंड क्रॉस करके नहीं आई, आपने भेजा तो आई हूँ। तो कोई चीज़ तो है ना इतने सारे लोगों में, और वो चीज़ सिर्फ इतनी है कि कामों को आसान बनानी। और अल्लाह ताला आयत में कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद नहीं। क्या कहता है? हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो है आसानी जब हमारा एटीट्यूड वो होगा। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, किस्मत को इल्ज़ाम देना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो उसको कोशिश क्या किया आपने? अल्लाह ताला कहता है हर एक को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। आप कोशिश कीजिए और फिर नताइज देखिए। अब मुझे बहुत खुशी होगी वालिदैन में से कोई आज कम से कम एक नाम लिखा है, और बाद में मैं किसको जिम्मेदारी ये देना चाहती हूँ, शिफा को, कि वो इन तमाम वालिदैन से रब्ता करें रेशमा आपा से नंबर लेके कि आगे की कोर्स के लिए कौन इंटरेस्टेड है। हम पूरी रहनुमाई करेंगे, आपका फॉर्म भरना होगा, जो भी कुछ करना होगा सब हम करके देंगे। आपको किताब भी दे देंगे, नहीं समझेंगे पढ़ा भी देंगे इंशाल्लाह। वो मैं मेरे ज़िम्मे ले लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मौके हर एक को नहीं मिलते। जैसे आप देखिए कोई चीज़ आप खाते हैं तो पता चलता है वो खट्टी है, मीठी है, फीकी है, तीखी है। जब चखते हैं तब ना आप मानेंगे कि इमली तीखी होती है? कोई मानेगा? क्योंकि पता है जायका ना। वैसे ये नेकियां हैं, इनका जायका मुझे पता है। जब आप ये जायका चखेंगे आपको भी पता चलेगा, फिर आप उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। आप ये ना समझिए कि हेड मिस बड़ी फारिग बैठी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि मैं चाहे जितने काम अपने बढ़ा लूँ, अल्लाह ताला मुझसे वो करवा लेगा। वो चाहता है, और वो जिसे चाहता है उसे चुनता है। वो हर एक को ये मौका नहीं देता। तो मैं समझती हूँ ये आज के अखबार की हेडलाइन होनी चाहिए, रिपोर्ट लिखी जाएगी कि हमने वालिदैन को ये ऑफ़र की है कि बच्चों को तो ध्यान देना ही देना है, आप भी अपनी तालीमी तरक्की में आगे बढ़िए। और बहुत कुछ आप कर सकते हैं, मैं पर्सनल काउंसलिंग भी आपकी कर सकती हूँ अगर आपको इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पर मैं अपनी बात मुकम्मल कर रही हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जल्दी से अब हम फेलिस्टेशन का जो हमारा प्रोग्राम है, बच्ची और उसके साथ उसके पेरेंट्स, उनको एक छोटा सा हदिया हम दे रहे हैं। ये छोटा सा हमारा फेलिस्टेशन प्रोग्राम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए था कि आगे मज़ीद वो भी आगे बढ़ेंगे और दूसरे भी जो हैं वो भी अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो मैं इस मीटिंग के ख़ात्मे का ऐलान करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कुछ आप सुन के जा रहे हैं और जो चैलेंज मैंने आपको दिया है कि किसी एक के सोच में आपको तब्दीली लानी है। आखिरी बार मैं मेरा चैलेंज दोहरा दूँ, एक एक्टिविटी कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स की होगी इंशाल्लाह, और जो नहीं आए वो भी शरीक हों। और इसके बाद मैं चाहती हूँ एक नाम तो यहाँ आए
जो आगे की पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हो। माशाल्लाह, जोरदार तालियां आपको, एक फूल आपके लिए, एक फूल, माशाल्लाह, वेरी गुड। इसीलिए कहना चाहिए कि हर एक कदम जो है वो आपको मंजिल से करीब कर देता है और इंशाल्लाह आप बहुत बड़ी तरगीब बनेंगे हमारे वालिदैन के लिए। अल्लाह ने आपको चुन लिया है इस नेकी के लिए, बहुत मुबारक हो। अंदलिक को अब तक उठना चाहिए था, अभी तक सोच रही है। और भी बहुत सारे लोग जिनके पास ये एक सुनहरी मौका है, अगर इस वक्त आप हेजिटेट हो रहे हैं, टीचर को नाम बता के जा सकते हैं, या कल आइए, परसों आए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं यहाँ मौजूद रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमको भी दुआ में याद रखिएगा। असलम साहब 2 मिनट आप मिसवाक, आप ज़रा 2 मिनट कहिए मिसवाक की अहमियत पे। मैंने सरसरी बात कही है, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्नतें जिंदा करना हमारा काम है और सुन्नतों में इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। एक सुन्नत जो बज़ाहिर हमारे लिए बहुत मामूली है, लेकिन उसकी बड़ी कदर और उसकी बड़ी अहमियत है। मिसवाक, आज अगर हम अपने घरों का जायज़ा लें तो बिल्कुल अनोखा है। किसी भी घर में खाल खाल नज़र आती है। अब तो ये ऐसा हो गया कि ये सिर्फ आलिम दीन या बुज़ुर्ग लोग या मदरसे के बच्चे ही इसको इस्तेमाल करें। जितनी भी चीज़ें उसके मुतबादिल के तौर पर आई हैं वो सारी चीज़ें उसका बदल नहीं है। मिसवाक जो है ये कुदरती एक चीज़ है जो दांतों को मजबूत करती है और साथ साथ जो बच्चे का जहन है, जो उसकी अक्ल है, उसको बहुत तेज़ करती है ये मिसवाक। और इसी के साथ साथ आपके मैदे को, आपकी सेहत को, आपकी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूत करती है मिसवाक। आप सोचेंगे कि मिसवाक तो दांत साफ करते हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मिसवाक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि अगर ये मेरी उम्मत पर शाक नहीं गुजरता तो मैं इसको लाज़िम करता। आप जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया आपके आप वसल्लम के मामूलात के ताल्लुक से, तो आपने यही कहा कि आप जो है जब सुबह तहज्जुद के लिए उठते थे तो मिसवाक करते थे और जब आप सोने जाते थे तब भी मिसवाक करते थे। नमाज़ों के वक्त वज़ू से पहले मिसवाक करने का, और नमाज़ों में भी लोग खिलाफ करते हैं। तो ये मिसवाक जो है बहुत ज़रूरी, बहुत अहम चीज़ है जिसको हम छोड़े हुए हैं। मिसवाक जो है बहुत अहम चीज़ है, इसकी अहमियत के पेश नज़र आप अपने बच्चों को आदत बताएँ इसकी, और वक्फे से इसका इस्तेमाल करते रहें, इसलिए कि इससे एक तो बदबू होती है, नफासत आती है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। शैतान बहुत नाराज़ होता है, अगर मिसवाक करते हुए देखता है तो शैतान बहुत नाराज़ होता है। रिज़्क़ में बरकत होती है, मिसवाक करने से रिज़्क़ में बरकत, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि मैडम ने कहा कि वो एक चार्ट बना कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, उसका इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी तमाम ख्वाहिशों को कबूल फरमाए और हमारे जो बच्चे हैं उनको, उनका मुस्तक़बिल जो हमारे हाथों में है, हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन उसको संवारने की कोशिश करें। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक फरमाए। वाह खुदा ना अल्हम्दुलिल्लाह।